سوال، لیکن وہ تو احادیث سے ثابت ہے، وہ تو حدیث میں آیا ہے کہ سوال ہوگا۔ قرآن کے متعلق تو سوال خدا اللہ نے قرآن ہی کے اندر فرمایا، میرے پیغمبر انہو لذکر لک ولقومک، یہ قرآن تیرے لیے اور تیرے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اور آگے فرمایا وسوف تسألون، ان قریب اس قرآن کے بارے تم سے سوال ہوگا۔ یہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا، ہاں، اور کیا سوال ہوگا؟ یہ قرآن آیا، اس کے پر ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے ہو؟ اس قرآن کو مانا ہے یا اس کا انکار کیا ہے؟ اس قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ اس قرآن کو تم نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے؟ قرآن کی تائید کی ہے یا قرآن کی مخالفت کی ہے؟ آج کل لوگوں نے قرآن کو تو نہیں سمجھا ہے، بس اتنا سمجھا ہے کہ قرآن کو میت کے ساتھ لے جایا جائے، قرآن کو قبرستان میں رکھا جائے، قرآن کو اوپر طاق میں، کھڑکی میں، روشن دان میں یا الماری میں رکھا جائے، یا قرآن کو تعویذوں میں بند کر کے اور اپنے گلوں میں لٹکایا جائے، اپنی بازوؤں کے ساتھ باندھ لیں۔ اتنا ہی لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں سمجھا ہے کہ قرآن رب کا تعارف کس انداز میں کرواتا ہے، قرآن نبیوں کا تعارف کس انداز میں کرواتا ہے، قرآن آسمانی کتابوں کا تعارف کس انداز میں بیان کرتا ہے، قرآن ولیوں کی پہچان کس انداز میں کراتا ہے، اور قرآن تقویداروں کی پہچان کیسے کرتا ہے، اور قرآن کامیاب لوگوں کو، اور کامیاب لوگوں کے بیان کو کس طرح کرتا ہے، اور قرآن ناکام لوگوں کے تذکرے کس طرح بیان کرتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو صرف اس لیے سمجھا ہے کہ اگر بھینس یا کٹا بیمار ہو جائے اس کے گلے میں قرآن کی آیتیں لٹکا دی جائیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا میرے عزیزوں، گورسیاں کے نوجوانوں، بزرگوں اور سننے والی میری باحیا اور باکردار لڑکیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ سوال کرے گا اور جواب کے لیے ہم سب نے تیار رہنا ہے، ہم سب نے جواب کے لیے تیار رہنا ہے، ہم نے جواب دینا ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ بھی سوال کرے گا، ہاں، حاجی بھی تیار ہو جائیں، نمازی بھی تیار ہو جائیں، پیر بھی تیار ہو جائیں، تقویدار بھی تیار ہو جائیں، اور مولوی بھی تیار ہو جائیں، سب نے جواب دینا ہے۔ اور صرف اللہ ہی سوال نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے، یہ ہوا نہ گزرے کہ اگر سوال کیا بھی جائے تو اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے، وہ سفارش کر جائیں گے، وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یہ میری امت والے انہیں معاف کر دینا، اور میرا بھائی خوشی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ اگر قرآن کی دشمنی کی ہے، قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہے، تو یہی رسول اللہ ہوں گے، اور دربار اللہ رب العالمین کا ہوگا، عدالت اللہ کی لگی ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی دشمنوں کے خلاف کیس دائر کریں گے۔ اور اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، یہ میرے سامنے 19واں پارہ ہے، سورۃ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے یا ربی، اے میرے ربا، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ انہیں میں جانتا ہوں یہ میری امت والے ہیں، یہ میری قوم والے ہیں، لیکن اللہ آج میں یہ کیس دائر کر رہا ہوں ان کے خلاف کہ انہوں نے سینے سے ہر چیز کو لگایا ہے، اگر پس پش ڈال دیے تو تیرے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ کے رسول ہی کیس دائر کرنے والے ہوں، عدالت صوبیدار صاحب ہو، بشیر صاحب ہو، اللہ کی ہو، معافی کا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول بھی
ان کے خلاف کیس دائر کریں گے کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم والے، میری امت والے ہیں، ان کے سامنے رب کا قرآن بیان کیا جا رہا تھا، انہوں نے تیرے قرآن سے ٹٹھا اور مذاق کیا ہے۔ جیسے آج کرتے، آج بھی لوگ موجود ہیں نا، ٹھیک ہے نا، قرآن بیان کرنے کی کتنی دشمنی کھلے عام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گلیوں میں گھوم کے کہتے ہیں یہ ریاکاری ہو رہی ہے جی، اسپیکر پہ درس قرآن، اے صوفی، ٹھیک ہے نا، اتنا صوفیزم انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن کی دشمنی کا کوئی کسر انہوں نے نہیں چھوڑا، قیامت والے دن جواب کیا دیں گے، ٹھیک ہے، ہاں، یہ آج بھی موجود ہے، ان کے کوئی دم یا سیگ نہیں ہوں گے کہ قرآن کے دشمن پتہ نہیں کیسے ہوں گے، آج موجود ہے، ٹھیک ہے، قرآن کے درس کی دشمنی میں لگے ہوئے اور قرآن کے بیان کی دشمنی میں وہ سرگرداں ہیں۔ تو فرمایا سوال کرے گا، اور اگر تم ثواب تمہیں چاہیے، تمہیں اگر نیکیاں چاہیے، اگر تمہاری چاہت یہ ہے کہ تمہیں ثواب مل جائیں، تمہیں نیکیاں مل جائیں، تو قرآن کریم کی طرف آ جاؤ، اس کے ایک حرف تمہیں 10 نیکیاں مل رہی ہے۔ الف لام میم، اللہ کے رسول نے فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے، تو الف لام میم کہنے پر تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے 30 نیکیاں ملنے والی ہے۔ آ جاؤ قرآن کو سینے سے لگا لو، 30 نیکیاں مل رہی ہے ایک الف لام میم کہنے پر، ٹھیک ہے، آگے پھر کتنی مل رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، اے ابو ذر غفاری اگر تو صبح صبح نکل جائے اور فتعلم آیۃ من کتاب اللہ، اور تو کتاب اللہ یعنی قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، خیر لک من ان تصلی 100 رکعات، وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے، 100 رکعت نفل۔ اور اس کے آگے فرمایا، اسی پہ بس نہیں کیا، فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّن کتاب اللہ، اور اگر تو ابو ذر نکل جائے اور کتاب اللہ یعنی قرآن کا ایک باب سیکھ لے، یعنی ایک رکوع سیکھ لے، خیر لک من ان تصلی 1000 رکعات، وہ تیرے لیے بہتر ہے گویا تو نے 1000 رکعت نفل نوافل ادا کیے۔ 1000 رکعت نوافل کوئی دن میں ادا کر سکتا ہے؟ ایک رکوع سیکھ سکتا ہے اگر طلب ہو، ٹھیک ہے نا، مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک آیت سیکھ لیا یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر ایک باب سیکھ لیا یہ تیرے لیے 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری اعطیتہ افضل ما اوتی السائلون، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا گورسیاں والوں کہ اگر کوئی بندہ قرآن میں مشغول ہے، اس نے قرآن نے مشغول کر دیا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، اور وہ میرا ذکر نہیں کر سکتا ہے، باقی جو ذکر و اذکار ہیں وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتا ہے، وہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا ہے، اور وہ لمبی لمبی دعائیں نہیں مانگ سکتا ہے، اللہ فرماتے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ اعلان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ میرا بندہ جیسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، جسے ذکر و اذکار کرنے کا وقت نہیں مل رہا ہے، چونکہ یہ میرے قرآن میں مشغول ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے ذات کی قسم ہے یہ ذکر و اذکار کرنے والوں سے اور لمبی لمبی دعائیں مانگنے والوں سے اس بندے کو زیادہ ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ میرے قرآن میں مشغول ہوں تو دعائیں مانگنے والے اور ذکر و اذکار کرنے والوں سے اس بندے کو میں زیادہ نیکیاں اور ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ تو آج کل کے لوگ کہتے ہیں جی ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے۔
اللہ نے فرمایا سورہ ضحیٰ کے اندر فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ. آج کل کے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بندہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دیوانہ وار پھر رہا ہے، یہ اللہ کی محبت میں چلے کاٹ رہا ہے، یہ اللہ کی محبت میں 1 سال سے مسجد نہیں آیا ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بعض ایک ارے پور سائڈ میں ایک ہے چپ سرکار، ٹھیک ہے نا. چپ سرکار اسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی محبت میں 20 سال سے نہیں بولا ہے. اس سے کسی نے سوال کیا بھائی نماز پڑھتے ہو یار بولتا جو نہیں ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ نہیں اللہ کی محبت. اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ ضحیٰ میں الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. یہاں 2 معنی علماء نے کیے. ایک معنی امام راضی رحمہ اللہ نے کیا ہے، اپنی تفسیر کبیر میں انہوں نے معنی کیا ہے. وہ فرماتے یا مولوی معنی کرتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہاں گمراہ معنی کرتے ہیں، لیکن یہ غلط کرتے ہیں. یہ گمراہ معنی یہاں نہیں ہے. امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میرے پیغمبر میں نے تجھے اپنی محبت میں حیران و پریشان پایا. فَهَدَىٰ، میں نے قرآن دے کے تمہیں اپنی محبت دے دی ہے، میں نے تمہیں اپنا پیار عطا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اپنی محبت میں پریشان پایا، حیران پایا، تو فہدیٰ تیری رہنمائی کر دی ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے امام ابن خالوی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. معنی کرتے ہیں ای وَوَجَدَكَ بین قوم ضلال فہداہم اللہ بکا. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں نے تجھے ایسے قوم میں پایا جو گمراہ ہو چکے تھے، گمراہ تھے. فہداہم اللہ بکا، اس قوم میں تجھے مبعوث کر کے میرے پیغمبر میں نے تیرے ذریعے ان قوم کو ہدایت عطا کر دی ہے. تیرے ذریعے میں نے اس قوم والوں کو کیا کر دی؟ ہدایت دے دی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ کی محبت تمہیں چاہیے رب کے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، اور اپنے عقائد کو قرآن کے ساتھ پرکھنے پڑیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو. ٹھیک ہے، مضبوطی سے اسے تام لو. اتفاق اس بات پہ آئے گی، اتفاق و اتحاد اگر کوئی چاہتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اتفاق مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو قانون بھی نازل کیا ہے وہ قرآن ہے. ایسا اتفاق تو آپ بازار میں دیکھتے ہیں کہ 12 بجے کے ٹائم بازار کے اندر اتفاق و اتحاد کی صورت نظر آتی ہے. ہر گاؤں سے لوگ آئے ہوتے ہیں، گورسیا سے بھی گئے ہوتے ہیں، اور جھنگی سے بھی آئے ہوتے ہیں، داتا بٹ سے بھی آئے ہوتے ہیں. ایک اتفاق اتحاد، لیکن وہ جسموں اور سروں کا اتفاق ہوتا ہے. لیکن شام کا وقت جب آ جائے وہ سارا اتفاق ختم ہو جاتا ہے، ہر بندہ اپنے گاؤں میں چلا جاتا ہے. ہاں، عقیدے میں اتفاق اتحاد اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا ہے. میں کہتا ہوں آئیے اپنے عقائد کو قرآن پر تول لیتے ہیں. جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوا اس کے ساتھ اتفاق کی جائے گی، اس کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا. جرت کرے کوئی کہ اس قرآن پہ اپنے عقیدے کو پرکھے اور تول لے. ہم بھی تول لیتے ہیں. تو یہ کتاب اللہ نے اس کتاب کو بھیجا. اگر محبت چاہیے، عقیدے کی درستگی چاہیے، اس کتاب کی طرف آنا پڑے گا. اور یہی وہ کتاب ہے، یہ اتنی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی سند کو جب بیان کیا، یہ سورہ تکویر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. یہ ایک عزت والے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے.
ہاں عزت والے فرشتے. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ یہ فرشتہ جو اس کلام کو لے کے آیا ہے ہو سکتا ہے وہ طاقتور نہ ہو سکتا ہے وہ کمزور فرشتہ ہو, کسی نے زور زبردستی کی ہو, اس قرآن میں رد و بدل کی ہو, تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے کے فرمایا ذی قوت, وہ قوت والا ہے, وہ طاقت والا فرشتہ ہے. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ ہو سکتا ہے یہ کلام اس نے دور سے سنا ہو اور دور سے سننے میں اسے کوئی مغالطہ ہو گیا ہو, اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا عند ذی العرش مکین, یہ کلام اس نے دور سے نہیں سنا ہے, یہ جس ذات کا کلام ہے اسی کے عرش کے پاس رہتا ہے. یہ جس ذات کا کلام ہے وہ فرشتہ اسی کے عرش کے پاس رہتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ جائے کہ ہو سکتا ہے اس فرشتے کا کوئی منصب نہ ہو, اللہ نے اس کا بھی جواب دے کے فرمایا مطاع ثم, اس کی منصب ہی ہے کہ وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ ہو سکتا ہے رب کا کلام لے کے آیا ہو لیکن خود اپنی طرف سے رد و بدل کی ہو, اللہ نے فرمایا آمین. ان تمام چیزوں کے باوجود, ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ سب سے بڑا امانت دار بھی ہے. ہاں بہت زیادہ امانت دار بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ خیانت کرنے والا فرشتہ نہیں جو فرشتہ اس کلام کو لے کے آیا ہے. یہ ایسی کتاب ہے, یہ تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب ہے. یہ ہر چیز بدل جائے گی لیکن اس کتاب, یہ جو قرآن ہے قرآن کریم, اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آتا. یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ایک عجیب بات ذکر کرتے ہیں. مامون الرشید جو بادشاہ تھے, یہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, اپنے تخت پر یہ جلوہ افروز ہے, اور سامنے ایک بندہ آ گیا. جو ہی اس نے اس کو دیکھ لیا تو سوال کرتے ہیں کہ آیا تو یہودی تو نہیں ہے, انت اسرائیلی ہو, تو اسرائیلی یہودی تو نہیں؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں. تو مامون نے اس کو جب دیکھا تو وہ پرکھ لیا اس نے کہ بندہ کس طرح ہے. بعض ہوشیار لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے دیکھنے سے کہ یہ بندہ کمال کا ہے. اللہ نے جو لکھی تھی تقدیر میں ہدایت دینی تھی, اس نے دعوت دینی شروع کر دی کہ بھائی مسلمان ہو جائے, اگر آپ کو کچھ چاہیے اس کے بدلے میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ مسلمان ہو جائے, اسلام قبول کر لے. وہ آگے جواب میں کہنے لگا دینی و دین آبائی, یہ یہودیت میرا اور میرے باپ دادے کا دین ہے, میں کبھی زندگی میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا چلو بہرحال پھر بھی سوچ لے. کہ واپس چلا گیا. 1 سال گزرنے کے بعد یہ پھر آ گیا. اب اس کے صحیح سنت کے مطابق بالکل جیسے مسلمان ہوا کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا تو وہی بندہ نہیں جو سال پہلے آیا تھا یہاں, یہودی؟ اس نے کہا میں یہودی نہیں ہوں, الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا بھائی کس چیز نے, میں نے تجھے دعوت دی تھی, آفریں کی تھی, تو نے ہر آفر ٹکرا دی تھی, کس چیز نے تجھے مسلمان اسلام کی طرف راغب کیا ہے؟ اس نے کہا جب آپ کے پاس سے میں یہاں چلا گیا میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون سا مذہب اور کون سا دین اور کون سی کتاب محفوظ ہے. تو میں نے تورات کے 3 نسخے لکھ لیے. میں کاتب ہوں بہت بڑا, میں خطاط ہوں. 3 نسخے میں نے توریت کے لکھ دیے اور یہودیوں کے عبادت گاہوں میں تقسیم کیے. ہر ایک نے قبول کر دی, حالانکہ میں نے اپنی طرف سے کافی اس میں رد و بدل کی تھی. 3 نسخوں میں انہوں نے قبول کر دی, بالکل صحیح ہے, ہمیں قبول ہے.
انجیل کے 3 نسخے لکھ دیے، عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں تقسیم کر دی، انہوں نے بھی قبول کر دی، حالانکہ میں نے کافی رد و بدل کی تھی۔ اسی طرح میں نے قرآن میں جب رد و بدل کر کے 3 نسخے لکھے، میں مسلمانوں کے مدارس میں اور مساجد میں گیا، کسی مفتی کو نہیں دکھائے، کسی عالم کو نہیں دکھائے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے جب وہ نسخے دیے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے مارنے کے اور قتل کرنے کے ارادے سے میرے پیچھے لپک پڑے کہ یہ جگہ میں تو نے غلطی کی، اس جگہ میں تو نے غلطی کی، جا اپنے نسخے لے لے، ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس وقت میں نے مان لیا کہ واقعی اگر کوئی محفوظ دین ہے، اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور دین اسلام محفوظ ہے۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی ہے۔ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں، زندگی میں بہت چیزوں میں اتار چڑھاوا ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ گئی، اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو وہ رب کے قرآن میں نہیں آئی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ مشرکین نے ایک وفد تیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مذاکرات کریں، مذاکرات کے لیے ایک وفد تیار کیا، ابو الولید کو بھیجا کہ جا اور تو رسول اللہ سے، محمد رسول اللہ سے مذاکرات کرا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، ابو الولید کہتا ہے بھتیجے تو کیا چاہتا ہے؟ گھر گھر میں تو نے لڑائیاں بنا کے رکھ دی ہے، باپ بیٹے کے مخالف ہو گیا ہے اور بیٹا اپنے باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، بیٹی ماں کے مخالف ہو رہی ہے، یہ تو کیا بیان کر رہا ہے؟ اگر تجھے شادی کرنی ہے عرب کے حسین و جمیل لڑکی سے تمہاری شادی کرنے کو تیار ہوں، اگر تمہیں دولت چاہیے اتنی دولت دے دیں گے کہ تجھ سے مالدار عرب کی زمین پر کوئی نہیں ہوگا، اگر تمہیں بادشاہ سرداری چاہیے تو بھتیجے ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن بدلے میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ قرآن جو تو بیان کرتا ہے اس قرآن کے بیان کو چھوڑ دے، یہ نہ بیان کر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قد فرغت یا ابا الولید، تو فارغ ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں میں فارغ ہو گیا ہوں، میری بات ختم ہو گئی ہے، میرا مطالبہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاسمع منی، اگر تیری بات ختم ہوئی ہے تو میری بات سن لینا، میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ حامیم سجدہ 25واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا 24واں غالبا سورہ حامیم، یہ فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا مراد اللہ جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ کتاب یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اس ذات نے نازل کیا ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت پہ پہنچے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس کڑکار سے ڈرا رہا ہوں، اس کڑک سے ڈرا رہا ہوں، اس بجلی سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جو کڑکار جو بجلی جو عذاب قوم عاد و ثمود پہ اللہ نے نازل کیا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ تو جب یہ آیت پڑھی ابو الولید نے یوں آپ کی منہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس کر دے بھتیجے، مجھے اتنا ڈر ہو گیا ہے کہ کہیں یہ اللہ کا عذاب ابھی اسی وقت نازل نہ ہو جائے۔ اسی جگہ پہ روک دیا اور آگے ابو الولید ایک تذکرہ کرتا ہے، جب واپس گیا نا اپنی یاروں کے پاس، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے کڑے ہیں، بھائی ابھی مذاکرات کامیاب ہوئے۔ دو تذکرے ملتے ہیں علماء نے کیے ہیں،
ایک تذکرہ امام رازی رحمہ اللہ نے کیا ہے اور ایک تذکرہ عام سیرت کی کتابوں نے کیا ہے کہ جب یہ واپس گیا ابو الولید تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا بن گیا ہے مذاکرات کا، آیا کامیاب ہو کے آیا ہے یا ناکام ہو کے آیا ہے؟ یہ آگے سے کہتا ہے انی قد سمعت قولا واللہ ما سمعت مثلہ قط واللہ ما ہوا بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانت یا معشر قریش خلوا بین ھذا الرجل وبین ما ہوا فیہ، میں نے ایسا کلام سنا ہے ما سمعت مثلہ قط، کہ میں نے آج سے پہلے کبھی زندگی میں اس طرح کا کلام نہیں سنا ہے۔ واللہ ما ہوا بالشعر، اللہ کی قسم ہے وہ کوئی شعر و شاعری نہیں ہے، ولا بالسحر وہ جادو نہیں ہے، ولا بالکہانت وہ نجومیوں کا کلام بھی نہیں ہے۔ یا معاشر قریش، اے قریش والوں، خلو بین ھذا الرجل، میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ صلاح ہے کہ اس بندے کے راستے سے ہٹ جاؤ، اس کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہ بننا۔ اور دوسرا تذکرہ جو امام رازی نے نقل کیا ہے کہ ابو الولید جا کے کہتا ہے واللہ لقد سمعت من محمد کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن ان له لحلاوہ وان علیہ لتلاوہ وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق انه لیعلو ولا یعلی علیہ ما هو قول البشر، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے آج محمد سے ایسا کلام سنا ہے ما هو من کلام الانس، کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے اور نہ وہ جنات کا کلام ہے۔ ان لہ لحلاوۃ، اس کلام میں ایک مٹاس ہے، وان علیہ لتلاوہ، اس میں ایک تازگی ہے، وان اعلاہ لمثمر، اس کلام کی شاخیں بڑی پلدار میوے دار ہے، وان اسفلہ لمغدق، اور اس کلام کی جڑیں بڑی مضبوط ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، وہ بلند ترین کلام ہے، دنیا کا کوئی بھی کلام اس پہ غالب و حاوی نہیں ہے۔ مَا هُوَ قَوْلُ الْبَشَرِ، میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ہمارے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سچا ہے کہ وہ کلام رب العالمین کا ہے۔ یہ دعوے میں وہ سچا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اگر ہدایت چاہیے، اگر کسی کے اندر کوئی سمجھدار ہو تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں۔ یہ کافر ہے قرآن کے متعلق یہ تذکرہ کرتا ہے، اور ساری زندگی اسلام میں گزارتے ہوئے، ساری عمر اسلام میں گزار کے مسلمانی کا لیول لگاتے ہوئے آج تک اسے قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اس بندے کا کیا بنے گا؟ یہی تو قرآن ہے، اسی کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس لیے لادینی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، لادینی کی ترویج شروع ہے ہمارے اندر کہ ہم نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا۔ پورا سال نماز نہیں پڑھے گا، پورا سال، لیکن کیا ہوگا 15 شعبان کی رات آ جائے تو بھائی اس میں قضائے عمریہ ہوگی۔ خدا کے بندو کچھ سمجھ آیا کرے کہ کسی صحابی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، کسی ولی سے، کسی تابعی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اس کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ موبائل میں تمہیں ہر کوئی حدیث دکھائے گا بھئی یہ حدیث ہے، حدیث یہ نہیں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے پیغمبر اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ آسمان و زمین پیدا نہ کرتے۔ یہ 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے رسول اللہ کی خاطر نہیں، اپنی توحید کے خاطر پیدا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تھے تو یہ آسمان و زمین نہیں تھا، اسے اللہ نے نہیں پیدا کیا تھا۔ جب آپ دنیا میں آ گئے، دنیا سے جب رخصت ہو گئے، تو اگر آپ کے لیے پیدا ہے تو یہ آسمان و زمین بھی آپ کے ساتھ ہی
دفن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج تک 1400 صدیاں بعد بھی اگر زمین و آسمان قائم ہے تو یہ حدیث جھوٹی ہے۔ آسمان و زمین کو اور کائنات کو اللہ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے پیدا کی، یہ حدیث نہیں ہے پیش کرتے ہیں لوگ، یہ حدیث نہیں ہے۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میرے قبر کے پاس درود پڑے گا میں سن لیتا ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، من گڑت کہانی ہے، اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس 15 شعبان، نصف شعبان کی رات کو لوگوں نے یہاں اس میں قضائی عمری کی جاتی ہے، اس میں نوافل پڑھے جا رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، کوئی بھی شریعت میں کوئی دکھائے، اور جتنے اس میں بدعات شامل ہو گئی ہیں آج کل، آپ دیکھ لیں اگر بدعتی مولوی بھی سمجھ جائے اور ہوش کے ناخن لے، وہ بھی اس سے رجوع کر جائے گا کہ یہ کیا معاملات ہیں، یہ آتش بازیاں، یہ رنگ رلیاں، یہ مرد و خواتین کے اختلاط، یہ ساری چیزیں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ تو مجوسیوں کے طریقے ہیں، یہ تو کفار کے طریقے ہیں، یہ تو یہودیوں کے طریقے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور جو آج مولوی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ بھائی اس کے متعلق آپ جس مولوی سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے، اس کے متعلق بہت ساری روایات ہیں، سب ضعیف ہے، لیکن جب بہت سارے ضعیف روایات مل جائیں تو وہ صحیح بن جاتا ہے۔ یہ عقل و دانش کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ کوئی کہے بہت سارے جھوٹ مل جائیں تو وہ صحیح بن جاتا ہے، سچ بن جاتا ہے، یہ ایسی بات ہے، بہت سارے جھوٹ مل جائیں تو وہ سچ بن جاتا ہے۔ یہ کیسے سچ ہوگا؟ علماء نے لکھا ہے، نصب الرایہ ایک کتاب ہے، اس میں اس کے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت سارے اسانید ضعیفہ، بہت سارے ضعیف احادیث مل جائیں تو وہ صحیح نہیں بنتے، وہ ضعف میں اور جھوٹا ہونے میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے، وہ جھوٹے بننے میں اور وہ ضعف میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اس سے وہ روایت ثابت نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کام شروع کہاں سے ہوا؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام کہاں سے شروع ہوا، یہ مغالطہ کہاں سے لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رات جو ہے اس میں مقدروں کے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں نصیب مقدروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ ایک بزرگ نے، ایک صوفی نے یہ بیان کر دیا کہ قرآن کو اللہ نے شعبان کی 15ویں رات کو اتارا ہے۔ اور یہ بزرگ کون تھا؟ اس کا نام اکرمہ تھا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ اس نے یہ بات کی تھی، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے، اکرمہ اس کا نام تھا۔ اس نے کہا قرآن شعبان میں اترا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتب میں آپ دیکھ لیں، اس کے بیٹوں نے اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے باندھ لیا تھا۔ کسی نے کہا اس کو باندھا کیوں؟ اس نے کہا اگر اس کی رسی ہٹا دی جائے یہ سارا دن ہمارے باپ کے پیچھے جھوٹ بولتا رہتا ہے اور ہمارے باپ پر یہ جھوٹ باندھتا رہتا ہے۔ تو آج کل کے مولوی کے گلے میں رسی کے بجائے زنجیر نہیں ڈالنی چاہیے، یہ وہ جھوٹ بولتا تھا، کیونکہ اس کے آگے تو اللہ نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگو رمضان کا مہینہ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہ رات کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر والی رات کس میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں، وہ شعبان میں نہیں ہے۔ یہ مولیوں کے حلوے کے پروگرامات تیار ہوئے، مولیوں نے حلوے کے لیے سارے ڈرامے اور یہ ساری لوفری اس کے لیے تیار کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی ثبوت ہے تو لا کے دکھائیں۔ 15ویں شعبان کوئی مخصوص، ہاں جو آپ کا معمول ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، بے شک رکھے مبارک ہو، آپ نوافل پڑھتے ہیں مبارک ہو، لیکن اس رات کی کوئی مخصوص عبادت یا اس دن کا کوئی مخصوص روزہ، یہ شریعت میں کسی جگہ پہ صحاح ستہ میں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ شروع پھر اس کے بعد کہاں سے ہوا؟
یہ روافض شیعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دن ہمارا امام مہدی پیدا ہوا اور وہ اس دن گم بھی ہو گیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں اس رات کو روافض جو ہے وہ بڑے بڑے سمندروں میں خط ڈالتے ہیں کہ یہ مچھلیاں پہنچا دیتے ہیں، ہاں امام آل محمد قائم، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ امام المنتظر، وہ امام جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، وہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مچھلیاں یہ خطوط آگے کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں۔ اگر سمندروں میں کوئی تہ میں جائیں تو ان کے بہت سارے خطوط مل جائیں گے۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور آج ہم نے قرآن و سنت سے منہ پھیر کے ان کے طریقے اپنا لیے، اغیار کے طریقے ہم نے اپنا کے رکھے ہوئے۔ قرآن اترا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، برکت والی رات میں۔ اللہ وہ برکت والی رات کس مہینے میں؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر والی رات میں اتارا ہے۔ تو لیلۃ القدر آپ کو معلوم ہے کہ وہ رمضان میں ہے۔ وہ کس میں ہے؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور قرآن کو اتارنے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کرتے ہیں کہ قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، وہ پیغام کیا لے کر آیا ہے۔ قرآن یہ پیغام لے کر آیا ہے، جو مسئلہ قرآن لے کے آیا ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، کہ وہی ذات ہے جو سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ بلا اسباب کے فوت ہو جانے کے بعد اگر کوئی کہتے نبی سن لیتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کوئی ولی سن لیتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں کوئی پیر سن لیتے ہیں، اگر کوئی کہتے ہیں ولی اللہ سن لیتا ہے، اسباب ختم ہے اور بلا اسباب سننے کا خاصہ یہ اللہ کا ہے۔ انہی تقدیروں کا تو فیصلہ ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر والی رات میں ہوتا ہے کہ قرآن اس میں اترا ہے اور جو مسئلہ لے کے آیا ہے وہ یہ انہ هو السمیع العلیم۔ اب جو اس مسئلے پہ عقیدہ رکھے گا، جو اس مسئلے کو تسلیم کرے گا، اس کے تقدیر میں، اس کے مقدر میں جنت لکھ دی جائے گی، اور جو اس مسئلے سے انکار کرے گا اس کی تقدیر میں جہنم لکھ دی جائے گی۔ مسئلہ کوئی سمجھ میں آ گیا؟ یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔